کہ دوسرا فتنہ نکل جائے گا، دوسرے فتنے سے ابھر نہیں پائیں گے، وہ فتنہ ختم نہیں ہوگا، تیسرا فتنہ نکل جائے گا، لوگ آپس میں اختلاف و انتشار کے شکار رہیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو تعلیم دی ہے، نبی پاک علیہ السلام کے طریقے سے جو ہمیں سکھایا ہے، جو بتلایا ہے زندگی گزارنے کا، اس میں سب سے پہلی یہ تعلیم ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا کیا مطلب؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، کہ جو چیز رسول تمہیں دے دے اسے مضبوطی سے پکڑ لو۔ نماز پڑھنا ہے، جو نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ ہے اس طریقے کو مضبوطی سے تھام لو۔ زکوٰۃ دینا ہے تو جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے ہمارے درمیان حدیث کے اندر بیان فرما دیا ہے اس طریقے سے مضبوطی سے تھام لو۔ ہم اپنے اندر اختلاف کو اس درجے تک بڑھا دیا ہے، اب وہ وقت نہیں ہے کہ ہم آپس کے اندر اختلاف رکھیں۔ میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ فروعی مسائل میں اختلاف ہو جائیں گے، آپ جس مسلک کے ماننے والے ہیں آپ اس پر عمل کیجئے، اس کے مطابق زندگی گزاریے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دیجئے، آپ اس پر عمل کرتے رہیے، لیکن کسی دوسرے مسلک والے پر چھیٹا کشی نہیں کیجیے، ایسی بات نہیں کیجیے جس سے اختلاف ہو، بات کرنی ہو تو اتحاد کی بات کیجیے۔ اگر آپ نے اتحاد کی بات نہیں کی اور اختلافات کے شکار رہے، آپس میں برادریوں کی وجہ سے ایک دوسرے کو نیچا سمجھا، آپس میں برادریوں کی وجہ سے ہم نے ایک دوسرے کو گھٹیا سمجھا، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسان کو، روئے زمین کے تمام انسان کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا فرمایا۔ پیدائش کے اندر کسی ذات کا، کسی ملک کا، کہیں کا رہنے والا ہو، وہ اس سے بڑی نہیں ہے۔ اللہ نے ایک مرد ایک عورت سے پیدا فرمایا، اور اللہ نے تمہیں قبیلے کے اندر، خاندان کے اندر، وہ قبائل خاندان کے اندر اور اس لیے تقسیم کر دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ یعنی یہ قبیلے کے اندر کوئی سید ہے، کوئی شیخ ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی اور جتنی برادری انصاری، یہ اللہ نے برادریوں میں اندر ترقی نہیں ہے، برادریوں کی وجہ سے نجات کا ذریعہ نہیں ہے، برادریوں کی وجہ سے کوئی آدمی بڑا نہیں ہے۔ اللہ نے اس لیے بنایا کہ تم اپنے خاندان کے لوگوں کو پہچان سکو اور تمہارے اندر شادی بیاہ کرنے میں، زندگی گزارنے میں، رشتہ داری کو اپنانے میں آسانیاں ہوں، اس لیے بنایا ہے۔ مثلاً آدمی جس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، یہ معلوم ہے یہ ہمارے ماموں ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، اور والدین کو بھی یہ حکم ہے کہ اپنے اولادوں کو، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں علم دو، اس لیے کہ رشتہ داروں کے بھی حقوق ہے۔ یہ بتلاؤ کہ تمہاری رشتہ داری فلاں جگہ ہے، فلاں آدمی جو ہے تمہارے ایسے رشتہ دار لگتے ہیں، فلانا تمہارا ماموں لگتا ہے، تمہارے ابا کا نانیال یہاں ہے، دادا کی رشتہ داری فلاں جگہ تھی، تاکہ وہ بچہ کبھی ادھر سے گزرے، کبھی وہاں جائے تو یہ معلوم رہے کہ ہمارے فلانا رشتہ دار ہیں۔ اللہ نے ذات اور برادریاں صرف اس لیے بنائی کہ ایک دوسرے کو پہچان سکے، اور اللہ کے پاس سب سے بہترین انسان وہ ہے جو تقوی میں بڑھا ہوا، جو تقوی کے اندر بڑھا ہوا ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ ایک حبشی غلام تھے، عربی نہیں تھے، حبشی تھے، غلام تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ادب اور احترام کیا کرتے تھے، اور جب ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال سے عرض کیا کہ بلال میں چاہتا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام کے زمانے والی اذان سنوں۔ حضرت بلال خانہ کعبہ پہ کھڑے ہو کر اذان دینا شروع کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، کہے بلال تمہارے درجے کو میں نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ ذات و برادریاں یہ نہیں ہے۔ چنانچہ جس وقت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا اور جب دفن کیا گیا تو یہ فرمایا کہ دیکھو آج تمہارے ساتھ تمہارے اعمال ہیں، رشتہ داری کی بنیاد پر، تعلقات کی بنیاد پر تمہارے ساتھ معاملہ نہیں کیا جائے گا۔ انسان کے ساتھ اس کے معاملات ہیں اور معاملات جائیں گے، لیکن حضرات گرامی آج ہمارا آپ دیکھ لیں،
بلا اختلاف میں یہ کہتا ہوں مسجدوں کے اندر، محلوں کے اندر، آپس کے ذہن کے اندر کیا چیز پیدا ہو گئی ہے؟ لوگ ایک دوسرے کو نیچے اور گھٹیا دیکھ رہے ہیں، یہ بات کی کوشش کرتے کہ نہ اس کا پاؤں میں کھینچ دوں، وہ سوچتا ہے کہ میں اس کو نیچے رکھنا ہوں، میں اس کا پاؤں کھینچ دوں۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر یہ کام کی جس نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ حضرات گرامی، اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسی طریقے سے زندگی گزارے جس طریقے سے نبی پاک علیہ السلام نے زندگی گزار کے ہمیں بتلائی۔ حضرات گرامی، وہ معزز تھے مسلمان میں، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آپ لوگ دل پر ہاتھ دے کر سوچئے، مبارک مہینہ گزرا، کتنے لوگ قرآن پاک کی کتنی تلاوت کی؟ ذرا دل پہ دیکھئے، یہ وہ مبارک مہینہ گزرا جس مبارک مہینے کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام کے ذریعے ہمیں اس بات کی تعلیم دی کہ دیکھو اے میرے صحابہ کرام، اے میرے امت کے لوگوں، اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے اس مبارک مہینے کی کیا عظمت و قدر و منزلت ہے تو تم رب سے یہ دعا کرنے لگو کہ اللہ تعالیٰ پوری رات، پورے مہینے نہیں پورے سال کو رمضان کا مہینہ بنا دے۔ لیکن آج ہمارے درمیان وہ عظمت، وہ قدر، وہ برکت، وہ جو اس کا استقبال اور جو اس پر عمل کرنے چاہیے تو اس سے ہم کوسوں دور ہو گئے۔ حضرات گرامی، فقط شور مچانے سے کچھ نہیں ہوگا، صرف لبوں کو ہلانے سے کچھ نہیں ہوگا، فقط شور مچانے سے کچھ نہیں ہوگا، فقط شور مچانے سے کچھ نہیں ہوگا، صرف لبوں